ویسے تو آج 15ویں پارے کی تلاوت سماعت کی ہے، لیکن کیونکہ سورہ یوسف کا درس جاری ہے تو کل جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے آگے آغاز کرتے ہیں۔ کل کچھ واقعات ہم نے وقت کی قلت کی وجہ سے اسکپ کیے تھے، چھوڑے تھے، جیسے کہ ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی خیال آتا ہے، سنا تو بہت ہے کہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، لیکن کاٹی کیسے تھیں؟ کیا واقعہ رونما ہوا تھا؟ ایسی کون سی وہ کیا پس منظر تھا جس میں انگلیاں کاٹی گئی تھیں؟ تو وہ ہوا یہ تھا کہ مصر کی جو عورتیں تھیں، حضرت زلیخا کی سہیلیاں، انہوں نے حضرت زلیخا کے بارے میں یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو، حضرت زلیخا تو اپنے غلام اور اپنے منہ بولے بیٹے اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہیں۔ امرأۃ العزیز تراود فتاحا عن نفسی، یہ عورتوں نے کہا کہ وہ تو اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہیں۔ قد شغفها حبا، تو جب حضرت زلیخا کو یہ بات معلوم ہوئی کہ عورتوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اپنے غلام کی محبت میں گرفتار ہوں، تو حضرت زلیخا نے ان سب عورتوں کو پیغام بھجوایا، کہا کہ جس کی محبت میں گرفتار ہوں ذرا تم بھی اسے آ کے ایک بار دیکھ لو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ پردے کے پیچھے رہیے گا، پردہ لگا تھا، پردے کے پیچھے آپ رہیے گا، جب میں بلاؤں آپ کو تو آپ کمرے میں داخل ہو جائیے گا۔ اور تمام عورتوں کو بٹھایا گیا جو یہ عورتیں باتیں کر رہی تھیں، حضرت زلیخا خود بھی تھیں، وہ عورتیں بھی تھیں، اور تمام عورتوں کو ایک ایک سیب دے دیا گیا، اور بعض کے مطابق کوئی دوسرا پھل تھا جسے کاٹا جاتا، سب کے ہاتھوں میں سیب تھا اور چھری تھی، اور ان عورتوں سے یہ کہا گیا جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام داخل ہوں کمرے میں، تم اپنے ہاتھوں میں جو پھل ہے اسے کاٹنا۔ اب ان عورتوں کو سیب اور چھری دے کر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، حضرت زلیخا نے آپ کمرے میں آ جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، ان عورتوں نے جب پھل کاٹے تو پھل کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی کاٹ لیں۔ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے حسن میں محو ہو گئے، بالکل وہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں محو ہو گئیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جب ان عورتوں نے انہیں دیکھا بہت بڑا جانا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اور پھر ان عورتوں نے کیا کہا، وَقُلْنَا، کہنے لگی عورتیں، حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرن، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بڑا کوئی عزت دار فرشتہ لگتا ہے۔ اتنے حسین و جمیل تھے۔ ذہنوں میں خیال آتا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے تو حضور کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ امام اہل سنت نے، اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا، آپ نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ کٹی، کہاں کٹی؟ مصر میں۔ انگشت کہتے ہیں انگلیوں کو، اور زنا عورتوں کو، زنانہ، زنانہ سے زنا نکلا ہے، یہ وزن شعری کی وجہ سے آخر سے اس کو کاٹا گیا ہے، زنانہ کو زنا کر دیا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ اور حضور کی شان یہ ہے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں مصر تھا اور یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، کٹی تھیں انگلیاں اور کاٹنے والی تھیں عورتیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات نہیں کی اعلیٰ حضرت نے، آپ نے فرمایا سر کٹاتے ہیں، یہاں انگلیاں نہیں کٹتی، سر کٹتے ہیں، یہاں پہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر۔ حسن تو بہت دور ہے، ابھی صرف نام لیا جائے تو تبھی سر کٹانے شروع کر دیتے ہیں، اور کون؟ عورتیں نہیں، مردان عرب، عرب کے مرد۔ اور سب سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل، قوت، شجاعت، بردباری، ہر چیز میں سب سے اعلیٰ عرب کے لوگ ہوا کرتے تھے، مصر سے بھی اعلیٰ۔ تو وہاں مصر کی عورتیں حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹتی ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر عرب کے مرد سر کٹاتے ہیں۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سورہ یوسف جب پڑھی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا اتنا حسن تھا، عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیں، کیا وہ آپ سے بھی زیادہ حسین تھے؟ زوجہ محترمہ تھیں، حضور سے پوچھتے ہیں، رسول اللہ آپ سے بھی زیادہ حسین تھے حضرت یوسف علیہ السلام؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف کو اللہ نے بڑا حسن دیا، اور علماء نے لکھا اتنا حسن تھا کہ اگر پوری دنیا کے حسن کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو حسن کے 6 حصے یوسف علیہ السلام کے پاس ہیں، 1 حصہ پوری دنیا میں تقسیم ہوا ہے۔ اتنا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا۔ تو سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ آپ سے بھی زیادہ حسین تھے؟ حضور نے فرمایا بہت حسین تھے، اللہ نے میرے بھائی یوسف کو بڑا حسن دیا، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ نے میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت دیا اور مجھ محمد کو حسن ملاحت دیا۔ کیا فرق ہے؟ حسن صباحت یہ ہے، حسن صباحت یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے، حسن صباحت جو یوسف علیہ السلام کے پاس، کوئی شخص دیکھے تو دیکھ نہ سکے، دیکھنے کی تاب نہ رکھے، جیسے کسی کے سامنے فرشتہ آ جائے تو اس کا نور کوئی دیکھ نہیں سکتا، سورج کو کوئی دیکھے تو دیکھ نہیں سکتا، یہ حسن صباحت ہے۔ حضور فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کو حسن صباحت دیا گیا اور مجھے حسن ملاحت دیا گیا۔ حسن ملاحت یہ ہوتا ہے جو دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے، جو دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے۔ تو یہ تھا حسن۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ذرا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بن گئے وزیر خزانہ۔ کل جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا، جب آپ وزیر خزانہ بنے، آپ نے خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ 7 سال خشک سالی کے آئیں گے، پھر 7 سال زرخیزی کے آئیں گے، پھر 7 سال خشک سالی کے آئیں گے۔ زرخیزی میں جو اناج اگے اسے جمع کر کے رکھ لینا تاکہ اگلے سالوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی اچھی طریقے سے انتظام چلایا۔ 7 سال زرخیزی کے جو تھے، ان 7 سالوں میں یوسف علیہ السلام نے بڑی زرخیزی فرمائی، بڑی اناج اگا اور اس کو جمع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد 7 سال خشک سالی کے آ گئے، قحط سالی کے آ گئے، اور لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اناج لے کر جانے لگے، کیونکہ جمع آپ کے پاس تھا، وزیر خزانہ تھے آپ۔ پورے مصر کے لوگ، پوری سلطنت کے لوگ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام، مصر دارالخلافہ تھا، دارالحکومت تھا۔ اتنے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، کنعان کے رہنے والے تھے، اسی سلطنت کا علاقہ تھا، انہیں بھی اناج کی ضرورت پڑی۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے لینے کے لیے اناج، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر انہیں پہچان لیا، لیکن وہ بھائی دیکھ کر نہیں پہچان سکے۔ کیسے پہچانتے؟ وہ تو کنویں میں ڈال کے گئے تھے، کنویں میں ڈال کے گئے تھے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا جسے کنویں میں ڈالا ہو رب ذوالجلال اسے وزیر خزانہ بناتے ہیں، بادشاہ کا اتنا قریبی کر دے، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دے دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا۔ آپ نے بھائیوں سے کہا کہ تمہارا ایک اور بھائی بھی ہے جس کا نام بنیامین ہے۔ بنیامین کو لے کر نہیں آئے تھے، حضرت بنیامین کو یہ بھائی لے کر نہیں آئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چھوڑتے نہیں تھے انہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تمہیں آزما چکا ہوں، اب بنیامین کے معاملے میں کیا آزمایا جائے۔ چھوڑتے نہیں تھے، وہ لے کر نہیں آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ایک بھائی اور ہے بنیامین، اگلی بار جب آؤ تو انہیں ساتھ لے کر آنا، ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا، تمہیں اناج نہیں ملے گا، یہ ختم ہو جائے، اگلی مرتبہ کی ضرورت پڑے تو اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لانا۔ اور آپ نے اپنے غلام سے کہا، جو آپ کے غلام تھے، فرمایا کہ جو انہوں نے میرے بھائیوں نے نقدی دی ہے، رقم دی ہے غلہ خریدنے کے لیے، ایک کام کرو یہ نقدی واپس انہی کی بوریوں میں ڈال دو۔ کوئی اور ہوتا کیسا بدلہ لیتا کہ اب تو بادشاہ بن گیا ہوں، تم کون ہوتے ہو اناج لینے والے، تم نے تو مجھے وہاں پھینک دیا تھا، کوئی اور یہ اللہ کے نبی کی شان ہے، کتنا بڑا دل اللہ نے، کتنا بڑا ظرف عطا فرمایا ہے۔ جو قتل کرنے کے نعوذ باللہ من ذالک در پہ تھے، آپ ان کو اناج بھی دے رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو واپس ان کی رقمیں بھی انہیں واپس کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں سے فرمایا ان کی بوریوں میں جو انہوں نے رقمیں دی ہیں اناج کی واپس ڈال دینا۔ چلے گئے بھائی گھر، بوریاں کھولیں، حیران رہ گئے، اناج تو تھا ہی، ساتھ میں رقم بھی موجود تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ بابا جان، اس مرتبہ کہا ہے بادشاہ نے، وزیر نے یہ کہا ہے کہ
اگلی بار جب آؤ تو بنیامین کو ساتھ لے کے آنا، ورنہ اناج نہیں ملے گا۔ دیکھیں کتنا نیک بادشاہ ہے، کیسا انسان ہے، پیسے بھی واپس کر دیے، اناج بھی دے دیا۔ تو ایک کام کریں، اگلی مرتبہ ہمیں جو ہے وہ بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت دیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آزما چکا ہوں یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، بار بار نہیں آزمائے جاتے، بار بار نہیں آزمائے جاتے، کیسے جانے دوں، بنیامین کو بھی چھوڑ دوں تمہارے ساتھ؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا اس کے بغیر اناج ہی نہیں ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کو منایا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اس مرتبہ ایسا نہیں ہونے دیں گے، بنیامین کو ساتھ بھیجیں۔ اب جب اناج ان کے پاس ختم ہوا، جب اناج ختم ہوا تو واپس آئے اور یوسف علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے کہ یہ چھوٹا بھائی ہے، اس کو بھی لے کر آ گئے ہیں، اب اناج دے دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو اشارہ فرمایا اور اپنے تخت پہ اپنے برابر میں بٹھا لیا، اپنے برابر میں۔ ماں شریک بھائی تھے، ایک ہی والدہ سے تھے، بٹھایا اپنے برابر میں اور کہنے لگے حضرت بنیامین سے پریشان مت ہونا، میں تمہارا بھائی یوسف ہی ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اب غلہ دینے کی باری آئی تو ان سب کو غلہ دیا گیا۔ رب ذوالجلال نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سکھائی۔ تدبیر یہ تھی حضرت بنیامین کو اپنے پاس روکنے کی، وہ تدبیر یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلام کو کہا کہ جب تم ان کی بوریاں بند کرنے لگو اناج ڈالنے کے بعد، تو جو میرا پیالہ ہے وہ کسی حضرت بنیامین کی بوری میں ڈال دینا اور اس کو بند کر دینا۔ اب جب ان کی بوریاں بند ہوئیں، قافلہ جانے لگا واپس یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا، تو اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ دیکھو جو وزیر ہے، بادشاہ ہے، اس کا سونے کا پیالہ گم ہو گیا ہے، دیکھو کس کی بوری میں ہے وہ۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان فرمایا دیکھو گم تو ہو چکا ہے، جس کی بوری سے نکلے گا بس وہ میرے پاس ہی رہے گا۔ اب سب کی بوریاں کھولی گئیں، حضرت بنیامین کی بوری سے پیالہ نکل آیا۔ اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو اعلان کیا تھا کہ جس کی بوری سے نکلے گا وہ میرے ساتھ رہے گا، اب بنیامین کو میرے پاس چھوڑ جاؤ۔ بھائیوں نے کہا پہلے تو ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں کر چکے ہیں بابا کے ساتھ، اب حضرت بنیامین کو جب لے کر آ رہے تھے بڑے وعدے کر کے لائے تھے کہ ان کو نہیں چھوڑیں گے کہیں بھی، ساتھ واپس لے کر آئیں گے، آپ ان کو رکا رہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں انہوں نے بڑی منت کی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اب بنیامین میرے پاس رہیں گے، جاؤ واپس۔ باقی بھائی چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا بنیامین کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس کو بادشاہ نے رکا لیا۔ تو یعقوب علیہ السلام رونے لگے، اور آپ اتنا روئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اور حضرت بنیامین کو بھی پھر یاد کر کے رونے لگے کہ تم نے یہ کیا کیا۔ بھائی بڑے پریشان ہوئے، واپس آئے اناج لینے کے لیے، تو اپنے بھائیوں سے کہنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا بڑے حالات خراب ہیں اب تو گھر کے، اب تو اناج کو خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، والد کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں، کہنے لگے کہ والد کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، کچھ لینے کے پیسے بھی نہیں ہیں، کچھ خیرات میں اگر اناج ہو تو ہمیں دے دیں۔ جب یہ خیرات کا لفظ حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں یاد ہے کہ تمہارا ایک بھائی یوسف بھی تھا؟ تو وہ بھائی غور سے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت پہ موجود تھے۔ آپ فرماتے تمہیں یاد ہے تمہارا ایک بھائی یوسف بھی تھا؟ انہوں نے کہا جی یاد ہے۔ آپ یوسف تو نہیں ہے؟ بھائیوں نے کہا کہیں آپ تو یوسف نہیں ہے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں، قال انا یوسف وہذا اخی، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، میں یوسف ہوں۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، اللہ نے یہاں تک پہنچایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا کرتا لے۔ جب سنا کہ والد کی آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے تو آپ نے اپنا کرتا دیا بھائیوں کو اور کہا کہ یہ جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، ڈالو گے تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اللہ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں ان کے تبرکات میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اگر برکت نہ ہوتی آج تو
یہ تبرکات کی برکت کے بہت سارے لوگ قائل ہی نہیں ہیں نا، ہاتھ چومنے کے بھی قائل نہیں ہیں، دیگر چیزوں کے بھی قائل نہیں ہے، بلکہ آپ روضہ رسول کو بھی ہاتھ لگا دیں تو بھی وہاں پہ انہیں مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی برکت ان چیزوں میں تو اللہ کے نبی، ایک اللہ کے نبی دوسرے اللہ کے نبی کو اپنا کرتا نہ بھیجتے ہیں۔ اب یہ بھائی کرتا لے کر آئے، کرتا لے کر آئے، اور کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے یہودا، وہ لے کر آئے۔ وہ اس لیے لے کر آئے کیونکہ یہودا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا تو ان کا کرتا حضرت یہودا نہیں اتارا تھا، اور اتار کے اس پر بکری کاٹ کے اس کا خون لگا دیا تھا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو لا کے کہا تھا کہ آپ کے بیٹے کو بکری کھا گئی ہے۔ تو حضرت یہودا نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا وہ خون آلود کرتا بھی میں ہی لے کر گیا تھا اپنے والد کے پاس، جس سے انہیں تکلیف ہوئی تھی، اب ان کو راحت دینے کے لیے یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا۔ اب وہ کرتا لے کے یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے پاس جب قریب گھر کے پہنچے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی پوتی پوتاؤں سے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، دور ابھی تو گھر میں داخل ہی نہیں ہوئے، آپ کہتے ہیں یوسف کی خوشبو۔ تو آپ کی پوتی پوتاؤں نے کہا آپ تو بس یوسف علیہ السلام کی ہی بات کرتے ہیں، انہی کی محبت میں ہیں آپ بس یوسف علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ اتنے میں وہ بھائی گھر میں آ گئے اور لا کے وہ کرتا جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی آ گئی، آپ کی آنکھوں کی بینائی لوٹ گئی۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف بھائیوں کو نہیں بھیجا تھا، 2 سواریاں ساتھ بھیجی تھیں، اور یہ کہہ کے بھیجا تھا کہ یہ 2 سواریاں ساتھ لے جاؤ، اب اگلی بار آؤ تو پورا خاندان لے کے آنا، پورا گھرانہ لے کے آ جانا۔ یہ 2 سواریاں گئیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، آپ کی والدہ کو، سارے بھائی سوار ہوئے اپنی سواریوں پر، اور یہ لشکر کنعان سے اب مصر کی طرف چلا۔ وہاں سے وہ لشکر ادھر آیا، یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کا استقبال کرنے کے لیے چلے۔ جب استقبال کرنے کے لیے چلے، دور سے کئی غلام اور کئی کنیزیں اور لاؤ لشکر لے کے حضرت یوسف علیہ السلام چلے۔ دور سے جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے تو آپ نے اپنے بیٹوں سے پوچھا یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں ہے؟ اچھا فرعون ایک نہیں تھا، جو بھی مصر کا بادشاہ بنتا تھا اس کا لقب فرعون ہی ہوتا تھا، اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی فرعون کا تو لشکر نہیں آ رہا، بادشاہ کا لشکر تو نہیں ہے؟ تو آپ کے بیٹوں نے کہا نہیں فرعون کا لشکر نہیں ہے، یہ آپ کے بیٹے کا لشکر ہے، یہ آپ کے بیٹے کا یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے۔ اب دونوں لشکر قریب آئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ملے، اور ملنے کے بعد دونوں گلے مل کے زار و قطار روئے۔ جبریل امین آئے، اور جبریل امین آ کے یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام ذرا آسمان کی طرف دیکھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے آسمان کی طرف جب نگاہ اٹھائی تو آسمان کے فرشتے خوشی میں جھوم رہے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا جب یوسف علیہ السلام گئے تھے آپ غمگین ہوئے تھے، اس وقت سے لے کر اب تک یہ فرشتے بھی غمگین تھے، آج آپ دونوں کی ملاقات ہوئی ہے تو فرشتے بھی خوشی سے جھوم رہے ہیں، فرشتے بھی خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ میں سلام کروں اپنے والد کو، اتنا عرصہ گزر گیا، سلام کروں اپنے والد کو، تو جبریل امین نے کہا نہیں آپ نہیں سلام کریں، آپ کے والد کی خواہش ہے کہ وہ سلام کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے، والد نے بیٹے کو سلام کیا۔ سلام کس طرح کیا؟ کمال سلام کیا آپ نے۔ سلام اس طرح السلام علیک یا مذہب الاحزان، اے غموں کو دور کرنے والے تجھ پر سلام ہو، اے غموں کو دور کرنے والے تجھ پر سلام۔ اللہ کے نبی ہیں، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں غموں کو دور کرنے والے تجھ پر سلام ہو۔ یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی غموں کو دور کر دیتے ہیں، ورنہ یعقوب علیہ السلام اس طرح سلام نہیں کرتے۔ اللہ کے نبیوں کی شان یہ ہے کہ وہ غموں کو دور کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ درود تاج پڑھیں تو اس میں حضور کی جو شان آئی ہے، حضور کی شان اس طرح آتی ہے دافع البلائی والوبائی والقحطی والمرضی والالم۔ دافع البلا، حضور بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، والوبا، وباؤں کو دور کرنے والے ہیں، والقحط، قحط کو دور کرنے والے ہیں، والمرض، مرض کو دور کرنے والے ہیں، والالم، اور درد کو دور کرنے والے ہیں، اور درد کو دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والالم۔ سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو
حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹوں کو معاف فرما. رب ذوالجلال نے فرمایا، وہی فرمائے کہ میں نے تمہارے بیٹوں کو معاف کر دیا. اسی لیے اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بارے میں بھی کوئی غلط بات نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے بھائی ہیں اور اللہ کے نبی کے بیٹے ہیں، اور اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے، وہ توبہ کر چکے ہیں. اب یوسف علیہ السلام نے اپنے برابر میں اپنی والدہ کو، اپنے والد کو اور اپنے بھائیوں کو اپنے سامنے بٹھایا. یہ 11 بھائی اور آپ کے والد اور والدہ یہ سب سجدے میں چلے گئے. سجدہ تعظیمی، جو خواب آپ نے دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، یہ اس خواب کی تعبیر تھی جو آج سچی ہو رہی تھی. 11 ستاروں سے مراد آپ کے بھائی تھے، اور چاند سے مراد آپ کی والدہ تھیں، سورج سے مراد آپ کے والد تھے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے، کیسی، یعنی رب ذوالجلال کے ساتھ جو بندہ مل جائے، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، عام انسان کوئی رب کی ذات سے مل جائے، آزمائشوں پر، مشکلات پر صبر کرے اور رب کی ذات کو نہ بھولے، اسی کے آگے آ کے گڑ گڑائے، روئے، اسی سے مانگے، تو وہ حالات یوں بدلنے پر قادر ہے. کیسی اونچ نیچ آئی، کیسی اونچ نیچ آئی کہ بھائیوں نے زمین تک پہ ڈالا، پھینکا تک زمین پر، کنویں میں ڈال کے گئے، مصر کے بازار میں بکے، اتنے سال جیل میں رہے، الزامات لگے، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن آپ رب کی رضا پہ راضی رہے. اور رب ذوالجلال نے کہا، اور پھر بعد میں آپ بادشاہ بنے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام ملاقات کے بعد تقریباً 24 سال حضرت یعقوب علیہ السلام اس کے بعد زندہ رہے. اچھا، ایک چیز بڑی یہاں اہم ہے اور وہ بڑی عجیب بھی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ جب چلا تھا کنعان سے مصر کی طرف، تو یہ تقریباً 72 افراد تھے جو آئے تھے، اور صرف 400 سال کے بعد یہ یعقوب علیہ السلام کی جو گھرانہ تھا، آپ کا خاندان تھا، اس کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ گئی. یعنی 400 سال میں اتنی برکت ہوئی، یا بلکہ 600 سال میں اتنی برکت ہوئی کہ یہ تعداد 600 سال میں وہ 6 لاکھ تک پہنچ گئی. اتنی جلدی اولاد بڑھتی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ہونی ہوتی تو وہ 72 سے 72 ہزار ہو جاتے. 600 سال کو اتنی کتنی پیڑھیاں اور کتنی، یعنی کہ ان کے آباء و اجداد گئے ہوں گے. 600 سال میں آپ لگائیں کہ 12 نسلیں ہوں گی، تو ان 12 نسلوں میں 10,000 ہو جاتی، 20,000 ہو جاتی، 6 لاکھ. یہ کیوں ہوئی؟ علماء نے لکھا کہ جس کا نام یعقوب ہو، رب ذوالجلال اس کی اولاد میں برکت ڈال دیتا ہے. چند سال پہلے میں نے یہی بات، جب یہ مسجد نئی بنی تھی، وہ پرانی مسجد تھی، تو درس قرآن یہاں ہوتا تھا، تو میں نے یہ بات آج مجھے یاد آ گئی، یہ بات میں نے یہاں بیان کی. تو ہمارے ایک بھائی ہیں بڑی محبت کرنے والے، ابھی بھی موجود ہیں یہاں پہ، تو وہ درس قرآن کے بعد میرے پاس آئے اور مجھے آ کر کہنے لگے کہ جو آپ نے یہ بات کہی ہے نا کہ جس کا نام یعقوب ہوتا ہے اللہ اس کی اولاد میں برکت ڈالتا ہے، بالکل صحیح کہی ہے آپ نے بات. میرے والد کا نام بھی یعقوب ہے، اور ہم شاید انہوں نے کہا 10 بہن بھائی ہیں یا 11 بہن بھائی ہیں، اس طرح انہوں نے تعداد بیان کر. اور یہ پہلی دفعہ نہیں، کراچی میں بھی میں نے ایک دفعہ بیان کیا تو کسی نے آ کے مجھے کہا صحیح ہے بالکل، جس کا نام یعقوب ہوتا ہے اللہ اس کی اولاد کثرت کرتا ہے، برکت کرتا ہے. میرے والد کا نام بھی یعقوب ہے اور ہم اتنے بہن بھائی ہیں. اللہ کے نبی کے نام کی برکت ہے یہ. پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے قدموں میں میری تدفین کی جائے ملک شام میں. تو آپ کی تدفین ملک شام میں ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کی تدفین کے معاملے میں اختلاف ہوا کہ آپ کی تدفین کہاں کی جائے. کچھ لوگ کہنے لگے ہمارے محلے میں کریں، کچھ کہنے لگے ہمارے محلے میں کریں. اللہ کے نبی کا مزار تھا. تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار نہیں بنایا جائے، بلکہ آپ کو تابوت میں رکھ کر تابوت دریائے نیل میں ڈال دیا جائے. اس لیے کیونکہ دریائے نیل تو سب طرف چلتا ہے. اب وہ تابوت حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک سے جو مس ہو رہا ہے، اس سے پانی جب گزرے گا تو سب کو فیض ملتا رہے گا. تو وہ تابوت دریائے نیل میں ڈال دیا گیا. پھر اس کے تقریباً 400 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تابوت نکلوایا، اور نکلوانے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار بنا. حضرت زلیخا کا کیا ہوا؟ حضرت زلیخا کے بارے میں اسرائیلی روایات ہیں. اچھا، لوگوں نے عجیب بنا لیا ہے کہ حضرت زلیخا کے بارے میں عجیب باتیں کرتے ہیں. بالخصوص ہمارے جو شعراء حضرات ہیں
اور جب عشق مجازی کا ذکر کرتے ہیں تو عشق مجازی کا ذکر کرتے ہوئے حضرت زلیخا کا نام ادب سے نہیں لیتے اور انہیں نہ جانے کس انداز سے ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ آپ عشق مجازی کی منازل طے کر کے عشق حقیقی تک پہنچ چکی تھی، رب ذوالجلال کے عشق میں محو ہو چکی تھی، رب ذوالجلال کی یاد میں محو ہو چکی تھی، یہ عشق حقیقی تک پہنچ چکی۔ آپ کا کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اسرائیلی روایات کی حقیقت یہ ہوتی ہے لا نکذب ولا نصدق، نہ ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، جیسی آئی ہیں ویسی کی ویسی بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ حضرت زلیخا کے پاس اتنا سونا تھا، اتنے جواہرات تھے کہ تقریباً 70 اونٹوں پر وہ لادے جاتے تھے، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں ایسی تھیں کہ اگر کوئی شخص آپ سے آ کے کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو آپ وہ سونا بھر کے اسے دے دیا کرتی تھی، سونا بھر کے دے دیا کرتی تھی۔ حضرت زلیخا ضعیفہ ہو گئیں، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی، وہ ظاہری حسن و جمال جو ذوف کی وجہ سے چلا جاتا ہے وہ سب چلا گیا۔ پھر بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ حضرت زلیخا سے کہو کہ کیا وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، جب آپ بادشاہ بن گئے اس کے بعد آپ نے، تو حضرت زلیخا نے پیغام بھجوایا جب میں جوان تھی، حسن تھا، سب کچھ تھا، اس وقت تو نکاح نہیں ہوا، اس وقت تو اب کریں گے۔ آپ نے فرمایا جی، کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ آپ کے بطن سے میرے 2 بیٹے پیدا ہوں گے، اللہ ان کی اولاد میں نبی پیدا فرمائے گا۔ پھر نکاح ہوا، پھر آپ نے جو ہے وہ دعا فرمائی تو رب ذوالجلال نے آپ کی جوانی بھی واپس لوٹائی حضرت زلیخا کی، اور آپ کا حسن و جمال بھی واپس لوٹایا۔ پھر آپ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے، اور پھر اس کے بعد وہ سارے معاملات۔ اسی کے ساتھ ساتھ سورہ یوسف کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت عطا فرمائے۔ آپ یہ دیکھیے، یہ محسوس کیا ہوگا آپ نے، قرآن کی چاشنی اتنی ہے، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، نیند ہے، کام ہے، 100 چیزیں ہیں، لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید کا درس شروع ہوتا ہے تو انسان قرآن میں یوں لگتا ہے کہ اس کے نور میں بہتا چلا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کی چاشنی، اللہ تعالی ہمیں قرآن کی محبتیں عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔